مردہ شخص کو دوبارہ سے زندگی دینے کی کوشش نے سائنسدانوں کو خاصا تھکا دیا ہے۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے ہم یہ کر پائیں کہ ایک آدمی جو موت کی نیند سو چکا ہے اس کی دوبارہ سے اس کو ہم کسی طریقے سے زندگی دے سکیں، وہ ہمارے ساتھ باتیں کر سکے، وہ ہمارے ساتھ گپ شپ کر سکے، ہم اس کے جذبات سنیں، وہ ہمارے باتوں کو سن سکے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا تو یہ یقین ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو آدمی مر گیا ہے تو اس کی دنیا کی لائف ختم ہو گئی، وہ اب ایک نئی زندگی آخرت کی شروع کر رہا ہے۔ لیکن سائنسدانوں کی یہ کوشش جاری ہے، اور ان کی کوشش جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ ہے، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ وہ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتانے جا رہا ہوں کہ سائنسدانوں کی مردے کو دوبارہ سے زندگی دینے کی جو کوشش ہے یہ کیسے کی جا رہی ہے اور یہ کیسے ممکن ہو پائے گا۔ یقیناً آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ جب ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت ہمارا ہر قدم سیو ہو رہا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک انسان جو دنیا میں بس رہا ہے وہ ہر ایک سیکنڈ میں 1.7 میگا بائٹ کا ڈیٹا یوز کرتا ہے اور سٹور کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی آدمی جو اس دنیا میں موجود ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے نہیں کرتا، ہر حال میں وہ ایک سیکنڈ میں اتنا ڈیٹا جو ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اب جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا ڈیٹا ان آن لائن پلیٹ فارم پہ آلریڈی سیو ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر تو وہ فیس بک یوز کر رہا ہے تو فیس بک کے سرور پہ اس کا تمام ڈیٹا جو ہے سیو ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بندہ کیا سرچ کرتا ہے، یہ کیا بولتا ہے، یہ کیا چیز دیکھتا ہے، تو اس کے پورے مائنڈ کو اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی کی مدد سے پورے مائنڈ کو ریڈ کیا جاتا ہے، اس کے خیالات، احساسات، جذبات کو سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں تو اس کا سارا ڈیٹا ٹک ٹاک پہ سٹور ہو رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ روزمرہ گوگل کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا پورا ڈیٹا گوگل پہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے یہ چیزیں سرچ کی ہوئی ہیں۔ تو ان تمام پلیٹ فارم کو اگر ہم ملا لیتے ہیں تو گویا کہ ہماری شخصیت کا ایک ایسا تعارف بن پائے گا کہ گویا وہ 100% ہم اسے نہ بھی کہیں تو 90% تو ہوگا۔ ہماری ان تمام سرچز کو، ہماری اس تمام ہسٹری کو، ہمارے ان تمام گفتگو کو اگر کسی روبوٹ میں ڈال دیا جائے تو یقیناً وہ روبوٹ 90% تو ہماری عکاسی کر رہا ہوگا۔ یہ تو آپ کو یقیناً معلوم ہے نا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں، فیس بک وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ہماری باتیں تک سنتے ہیں۔ تو جو اپلیکیشن ہماری باتیں سنتے ہیں تو ان کو ہماری ذات ہوتی ہے وہ بہت اچھی طرح سے یاد ہوتی ہے۔ آپ نے یقیناً اس کا بہت اچھے طریقے سے تجربہ کیا ہوگا کہ ایک دوست کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے کسی شخص کا نام لیا ہے۔ اب نام لینے کے بعد جب آپ نے فیس بک اوپن کیا ہے تو اسی کی سوشل میڈیا آئی ڈی فیس بک آپ کے سامنے آ گئی ہے، حالانکہ آپ نے اسے سرچ نہیں کیا، گپ شپ کے بیچ اس کا نام لیا ہے۔ تو وہ نام فیس بک نے سنا اور اس سننے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ اس بندے کے ساتھ اس کی کوئی گپ شپ ہے اور ڈیٹا سے اٹھا کے وہ نام آپ کے سامنے کر دیا۔ یہ کام کر رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی۔ اب اسی مدد سے ہمارا پورا ڈیٹا جو ہے موجود ہے انٹرنیٹ پہ۔ کچھ عرصہ قبل فیس بک نے ایک تبدیلی کی تھی اپنے سسٹم میں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی آدمی مرے گا تو مرنے کے بعد اس کی آئی ڈی کچھ دنوں کے بعد ڈیلیٹ کر دی جائے گی، اور وہ ڈیلیٹ اس طرح سے ہوتی تھی کہ بالفرض ہمارا کوئی دوست مرا ہے عبداللہ نام کا، اور اس کے بارے میں لوگ پوسٹ تو لگا دیں گے عبداللہ، اور اس کی آئی ڈی مینشن بھی کر دیتے ہیں لوگ کہ فلاں عبداللہ مر گیا، اور فیس بک یہ ساری چیزیں ریڈ کر رہا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ آئی ڈی رینکنگ میں آ جاتی تھی، ان کی معلومات میں آ جاتی تھی، اور کچھ دنوں کے بعد وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی تھی۔ لیکن جو انگریز ہیں، جو کافر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہمارے چاہنے والوں کی آئی ڈیز بند نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ان کی آئی ڈیز چاہیے، ہمارے بہت سارے ان کے ساتھ جذبات، احساسات، محبتیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو فیس بک نے اس قانون کو ختم کیا، اور ابھی بھی وہ ویڈیوز جو ہیں ان کی آئی ڈیز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہوتی ہیں۔
اب ایک اور قدم بھی اس سے اٹھایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں وجود میں آ رہی ہیں جو صرف یہ کام کچھ کرنے لگی ہیں اور کچھ مستقبل میں کریں گی کہ ایک بندہ جو فوت ہو گیا ہے اس کی آئی ڈی کو مینٹین رکھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کافر، یعنی جو لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو ان کے لیے وہ آئی ڈی ہی بہت کچھ ہے۔ وہ اس بندے کے ساتھ جڑے جذبات کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہماری اس کے ساتھ گپ شپ جاری رہنی چاہیے، تو ان کی یہ کوشش جاری ہے کہ ان کی آئی ڈی میں کوئی ایسی صلاحیت پیدا کر دی جائے کہ وہ ہمارے ساتھ گپ شپ کرے۔ تو اس کے لیے اب ایک اور کام کیا جا رہا ہے، اسی موضوع کی ایک کڑی ہے کہ مردے کو دوبارہ سے جو ہے وہ زندگی دینے کی، کہ کمپنیاں وجود میں آ رہی ہیں کہ اس آدمی کا جتنا بھی سوشل میڈیا ڈیٹا ہے اس ٹوٹل ڈیٹے کو ایک روبوٹ کی شکل دی جائے، اور وہ روبوٹ اس پورے بندے کے سوشل اکاؤنٹ کو ہینڈل کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کے ساتھ چیٹ کریں گے تو وہ چیٹ میں رپلائی سیم ویسے ہی دے رہا ہوگا جس طرح سے وہ بندہ آپ کو دیتا تھا، اور وہ کس مدد پہ دے رہا ہوگا؟ کیونکہ وہ اس روبوٹ نے اس بندے کو پوری طرح سے ریڈ کر لیا ہے کہ یہ بندہ کس طرح سے سوچتا تھا، کس طرح سے بات کرتا تھا، اسی بیس پہ وہ روبوٹ آپ کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہوگا۔ آپ کا جو چاہنے والا ہے جو مر چکا ہے اس کی شکل کو ایک ایواتار کی شکل میں بدل دیا جائے گا، کارٹونی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ آسان الفاظ میں سمجھاؤں، آج کل اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک نے ہر بندے کو ایک کارٹون کی شکل دے دی ہے، اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنی شکل یہاں پہ بنا لیں کہ آپ کس طرح کی شکل کے ہیں۔ اب جب آدمی اس شکل کو بنا لیتا ہے تو مختلف جگہوں پہ اسے یوز کر لیتا ہے۔ تو یہی چیز اسی ٹیکنالوجی کی ایک کڑی ہے میٹاورس کی، اور وہی میٹاورس یہاں پہ بھی جڑ رہا ہے۔ آپ کو امید ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو اس کارٹونی شکل میں آپ کا وہ چاہنے والا آپ کے ساتھ لائیو کال پہ آئے گا اور بات کر رہا ہوگا اسی روبوٹک انداز میں، اسی لہجے میں، اسی آواز میں جو آپ کے مرے ہوئے دوست، رشتہ دار وغیرہ کی تھی۔ تو وہ روبوٹ پورے اکاؤنٹس کو ہینڈل کر رہا ہوگا، آپ ان کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو فیلنگ وہی آ رہی ہوگی جیسے میرا وہ یہ رشتہ دار ہے، چونکہ اس کو ساری گفتگو کا انداز سارا کچھ ویسا ہوگا۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کچھ اور یہ ہو رہا ہے کہ ان تمام معلومات کی بیس پہ جہاں سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں ویڈیو کی کال کی شکل اور دیگر چیزیں وجود میں آئے گی، ایک مرا ہوا شخص آپ کے ساتھ ایک روبوٹ کی شکل میں بات کر رہا ہوگا، اور وہ روبوٹ ہی ہوگا، لیکن آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ سیم وہی ہے، لیکن روبوٹ ہوگا، لیکن احساسات سیم وہی ہوں گے۔ وہاں قبرستان کو ایک اور شکل دینے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو مرنے کی مختلف شکلیں نکل رہی ہیں۔ ہم مسلمانوں میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہاں کوئی جلاتا ہے، کوئی باڈی کو گھر میں رکھ دیتا ہے، مختلف شکلیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان شکلوں کے ہوتے ہوئے بڑے دیگر بیرون ممالک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے ہمارے مرے ہوئے آدمی کے جذبات وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں جلانا نہیں چاہیے، کوئی ایسی شکل دے دینی چاہیے کہ ہماری وہ محبتیں، وہ جذبات، وہ اس کے ساتھ جڑے رہنے چاہیے۔ ایک یہ چیز۔ دوسرا یہ کہ قبرستان بنانے سے بہت ساری جگہ مردے ایستا ایستا گھیر رہے ہیں، تو اس جگہ کو کسی اور کام لے آنا چاہیے۔ بندہ وہاں جا بھی نہیں سکتا واکنگ کے لیے بھی کہ وہاں پہ واک کر سکے۔ تو اب کوشش یہ جاری ہے کہ اس مردے کو کسی ایسی شکل میں ڈالا جائے، اس قبر کو کہ کوئی ایسی شکل دی جائے کہ ایک تو وہاں پہ قبرستان والی فیلنگ نہ ہو، لوگ ویسے اس جگہ کو کسی اور انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا بھی جو ہے ممکن ہو جائے کہ اس انٹرٹینمنٹ والی جگہ میں ہمارے مردے بھی کسی بھی طرح سے ہم ان کے ساتھ بھی گپ شپ کر سکیں۔ تو اس کے لیے ایک اور قدم یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ تمام مردوں کو جو ہے وہ درخت کی شکل میں بدلا جائے گا جو بھی آدمی مرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہیومن کمپوسٹنگ، ٹھیک ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کی باڈی کو، جو آدمی مرا ہے اس کی باڈی کو پہلے مٹی میں تبدیل کیا جاتا ہے، کیمیکل اور ٹیکنیکل انداز سے وہ پوری باڈی ایک مٹی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب اس کو مٹی بنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس مٹی کے ذریعے سے کہیں پہ اس کو رکھ کر اس کے اندر کوئی درخت
درخت اگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ایک قبرستان ہوگا, لیکن وہ درختوں کا قبرستان ہوگا. اس میں سارے درخت ہوں گے. ہر ایک بندہ اپنے مردے کو کسی پودے کی شکل میں, جو اس کی باڈی سے بنی مٹی ہے, اس مٹی میں کوئی پودا لگائے گا, وہاں سے وہ پودا اگے گا. اب وہ صرف پودا نہیں ہوگا, بلکہ اس پودے کے اندر مشینی طور پہ وہاں پہ ایک چپ لگا دی جائے گی, ایک روبوٹک سسٹم اس پودے کے نیچے لگا دیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ایک بٹن ہوگا, ایک روبوٹک سسٹم, ایک یوں سمجھ لو کہ ٹچ پیڈ لگا دیا جائے گا ہر پودے کے ساتھ. اب جو بھی آدمی اس جو ہے وہ پودے میں اپنا مردہ رکھنا چاہے گا, بنے بنائے پودے میں یا اس مٹی کے اندر پودا لگا کے اپنے مردے کو وہیں پہ اس کی مٹی کے اندر کوئی پودا لگا دے گا. تو اس طرح سے جو ہے وہ پودا بڑا ہوگا, اور وہ اسے یہ سمجھے گا کہ یہ وہ ہمارا مردہ فلاں 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 رشتہ دار ہے. تو اب آگے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ چونکہ اس کے اندر جو نیچے چپ لگائی ہے, اس چپ کے اندر سارا اس کا جو انٹرنیٹ پہ موجود ڈیٹا ہوگا, اس ڈیٹے کے ذریعے سے اس آدمی کی جو ایک شکل بنا دی گئی ہوگی, یہ پورا اس پہ کام ہوگا نا. یہ ایک اگلے پروجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, لوگ اس سے کمائیں گے, ٹھیک ہے, اس میں اور بزنس وجود میں آئے گا, لیکن ایک نئی شکل بھی ہے. تو اس میں جو ہے اس آدمی کا جو ٹوٹلی سوشل میڈیا ڈیٹا ہوگا, اس کے ذریعے سے اس آدمی کو ایک شکل دی جائے گی, اور وہ شکل بھی اس کی ڈی این اے میں دی جائے گی. ٹھیک ہے, بڑے بڑے اگر لگانے لگ جائیں گے ہارڈ ڈسک وغیرہ, تو یہ تو بہت لمبا چوڑا سسٹم بن جائے گا, چونکہ اب نئی تحقیق کے مطابق انسان کی ڈی این اے میں بہت زیادہ ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے. تو اسی کے اندر ڈیٹا جو ہے سٹور کر دیا جائے گا. اور اب جب آپ اپنے رشتہ دار کے پاس جائیں گے تو وہ اس کا ایک درخت ہوگا, اس درخت کے ساتھ ٹچ پیڈ پہ آپ کلک کریں گے, اس کا اپنا ایک کوڈ ہوگا, اور مردے کا آپ کوڈ لگائیں گے تو وہ ایک ایوٹار کی شکل میں, یعنی کارٹونی شکل میں, جو آپ کے فیس بک وغیرہ پہ آپ کو نظر آتے ہیں, اور ابھی واٹس ایپ میں بھی ایوٹار کی جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے, اپڈیٹ آئی ہے نئی جو, تو وہ کارٹونی شکل میں وہیں پہ یوں کر کے اس کی شکل نکلے گی, شعاؤں کے ذریعے سے اس درخت کے ساتھ وہ بندہ نکلے گا. وہ اسی شکل میں ہوگا جس میں آپ کا مردہ تھا, اور پھر آپ اس کے ساتھ وہیں بیٹھ کے گپ شپ کریں گے. وہ آپ کو اپنے انداز میں جواب دے رہا ہوگا جس انداز میں وہ تھا. تو اس طرح سے ان کی یہ چاہت ہے کہ جو آدمی مرا ہے اس کے ساتھ ہم دوبارہ اپنی گپ شپ کو جاری رکھ سکیں. تو اس کو اگر ہم قرآن و حدیث کی روح سے دیکھیں تو یہ جو ہے وہ ممکن تو نہیں ہے, چونکہ وہ حقیقی بندے کو تو زندہ نہیں کر پا رہے اور کر بھی نہیں سکتے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ایک کام ہے. لیکن ٹیکنالوجی کی مدد سے اس بندے کے خیالات, جذبات, احساسات سے کھیلتے ہوئے اس بندے کا ایک نائب کی طرح بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, جو ان کے احساسات کو کچھ کم کر پائے گا. اور اس کے ذریعے سے مزید بزنسز وجود میں آئیں گے کہ لوگ اپنے مردے کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا مردہ کہیں بنوا رہے ہوں گے, اور اس کو مزید مینٹین رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے. تو یہ ہے ایک پورا ایک نیا آگے ٹیکنالوجی کا ایک میدان, کہ جس میں یہ کچھ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کو کس طرح سے ہم دوبارہ سے زندگی دیں اور اس کے ساتھ ہم گپ شپ کر سکیں. ایک اور طریقہ بھی اس کا سامنے آ رہا ہے کہ وہ جو ہیومن کمپوسٹنگ ہے, اس آدمی کی باڈی کو جب مٹی میں بدلا جائے گا تو کسی ڈبے میں رکھ دیا جائے گا, اس ڈبے کے اندر وہ ساری چپ لگا دی جائے گی اس جو آدمی کی ہوگی, اور اس ڈبے کو پھر آپ لیڈ لگا کے اپنے کمپیوٹر میں بھی اس کے ساتھ بات کر سکیں گے. بہت لمبی چوڑی یہ تفصیل ہے, مزید اگر اس کی ڈیپ میں گہرائی میں جائیں گے تو بہرحال یہ کچھ معلومات تھی میرے پاس, میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک بھی پہنچاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ کس طرف یہ سارا سسٹم جا رہا ہے. اور مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید قرب قیامت جب دجال والدین کو یا رشتہ داروں کو زندہ کر کے لائے گا تو یہ اسی کی ایک شکل ہوگی کہ سیم اسی انداز میں گپ شپ چل رہی ہوگی, سارا کچھ ویسے ہوگا جب انسان سمجھے گا کہ ہاں یار یہ تو اس کے انداز, آواز, سب کچھ میرے والد, بھائی, چچو وغیرہ کی طرح ہے, تو یہ وہی ہیں. لیکن ممکن ہے وہ یہی سسٹم ہو, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. یہ تو میرا ایک جو ہے وہ ایک ذہن میں ایک بات آئی تو آپ کے ساتھ شیئر کر دی. تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کسی درجے پسند آئی ہوگی, معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی. ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا, اور پیج پہ نئے ہیں, چینل پہ نئے ہیں, ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, فالو نہیں کیا, پیج کو فالو ضرور کیجئے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے اجازت دیجیے. والسلام.